کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کبھی، ستم زری مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ قسم کھائیے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے، جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا جان لے پاکستان جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو جاتا، چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے، بھوکا رہنا پڑے، ہم اپنا ایٹم بم بنا کر رہیں گے۔ مقامی پابندیوں اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ملک ایک سوئی نہیں بنا سکتا اس نے ایٹم بم بنا لیا، یہ سوچ کر دنیا پریشان تھی، مگر اس بات کو ایک شخص نے ممکن بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی محنت، علم اور حب الوطنی سے پاکستان کو دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بنایا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی، کم معروف حقائق اور ان کی کارناموں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ وہ اب ہم میں نہیں رہے، لیکن ہر پاکستانی کو ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور ان کی والدہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر خان نے ایک محنتی اور مذہبی ماحول میں پرورش پائی، جس نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ پھر برصغیر کی تقسیم کے بعد خان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ پاکستان آنے کے بعد ڈاکٹر خان نے کراچی میں تعلیم حاصل کی اور میٹلرجیکل انجینئرنگ میں دلچسپی لی۔ ان کی غیر معمولی تعلیمی کارکردگی نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کا موقع فراہم کیا۔ عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران 1964 میں ہینی نامی مقامی خاتون سے شادی کی، جو بعد ازاں ہینی خان کے نام سے جانی گئی۔ انہوں نے یورپ میں میٹلرجیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی، جو بعد میں پاکستان کے جوہری پروگرام میں بنیادی حیثیت اختیار کر گئی۔ مئی 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایمسٹرڈیم میں FDO لیب میں کام کر رہے تھے، جو سینٹریفیوجز پر تحقیق کرنے والا ایک ادارہ تھا۔ بھارت کے جوہری دھماکے نے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا کر دیا، اور تب ایک خفیہ خط اس وقت کے وزیر اعظم زیڈ بھٹو کو موصول ہوا، جس میں ڈاکٹر خان نے پاکستان واپس آ کر ملک کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی پیشکش کی۔ بھٹو کا جواب بہت حوصلہ افزا تھا۔ 2 ہفتوں بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جوابی خط لکھا، جس میں پاکستان واپس آنے کے لیے کہا۔ ان پر نیدرلینڈ سے ٹیکنالوجی چوری کرنے کا الزام ہے، کیونکہ وہ اس وقت اینگلو ڈچ جرمن نیوکلیئر انجینئرنگ پارٹنرشپ یورینیکا سے منسلک تھے۔ دراصل ڈاکٹر خان کو سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی تھی، لیکن نگرانی کے کمزور عمل اور ان کے ہائی آفیشلز کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے انہیں سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کی مکمل معلومات تک رسائی حاصل ہو گئی تھی، اور یوں خان صاحب ایٹمی طاقت بننے کا فارمولا لے کر ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپسی پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر خان کو حکومت کے ابتدائی یورینیم افزودگی منصوبے کا سربراہ مقرر کیا۔ ڈاکٹر خان نے مبینہ طور پر سینٹریفیوجز کی ڈرائنگز چرائی تھی اور بنیادی طور پر مغربی سپلائرز کی فہرست تیار کی تھی، جو اس وقت کے لیے پرزہ جات فراہم کر سکتے تھے۔ انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا، اور سائنسدانوں نے کہوٹا کی تجربہ گاہ میں سن 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایک مشہور بیان دیا تھا: چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے، بھوکا رہنا پڑے، ہم اپنا ایٹم بم بنا کر رہیں گے۔
یہ بیان 1974 میں بھارت کے پہلے ایٹمی تجربے کے بعد دیا گیا تھا، جب پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے تھے۔ بھٹو اس بات پر پختہ عزم رکھتے تھے کہ پاکستان کو ہر صورت میں اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، مگر پاکستان کی جوہری کوششیں بین الاقوامی نظر سے بچ نہ سکیں۔ امریکہ نے سب سے پہلے 1977 میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے باعث اس کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی، لیکن پاکستان کے جوہری معاملات کے حوالے سے اچھے دن تب شروع ہوئے جب 1979 میں کرسمس کے دن سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ وقت تھا امریکہ کے پاس کہ وہ اپنے مخالف کو کمزور کر سکے، اور یوں امریکہ نے مجاہدین کی مدد بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے پاکستان کی مدد ضروری تھی، جس سے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اپنے حریف کو چت کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام سے چشم پوشی اختیار کر لی، اور نہ صرف پابندی ہٹا دی بلکہ پاکستان کو ایک وسیع امدادی پیکج بھی ملا۔ بعد میں خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو جو چھوٹ ملی اس نے جوہری پروگرام کو تیز کرنے میں مدد کی۔ کہیں نہ کہیں امریکہ کو یہ بھی یقین تھا کہ پاکستان جیسا کمزور ملک جتنا بھی چاہے مگر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن اور برٹش کمپنیز نے خوب ایٹمی سامان بیچا، اس خوش فہمی میں کہ پاکستان میں اتنی قابلیت نہیں کہ وہ اسے اسمبل بھی کر سکے۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں جب IRL کا نام تبدیل کر کے AQ ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا، پاکستان اتنا زیادہ یورینیم پیدا کر چکا تھا کہ جوہری ہتھیار بنا سکے۔ اب تک ان کی ٹیم نے یورینیم کو افزودہ کر لیا تھا، اور 1986 تک وہ جوہری ہتھیار کا دھماکہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی محسن پاکستان نے 8 سال کی قلیل مدت میں $25 ملین سالانہ بجٹ میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ لیکن سیاسی و معاشی مصلحتوں کے باعث پاکستان نے ایک عرصے تک دنیا کے سامنے خود کو ایٹمی طاقت ظاہر نہیں کیا، لیکن مئی 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے، اور تب ہوا ایک اہم فیصلہ۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا جان لے، پاکستان جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھارت حملہ نہ کرتا تو پاکستان بھی ایٹم بم حملہ نہ کرتا۔ خطے میں کشیدگی بڑھی اور پاکستان کو سیکیورٹی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کے جوہری تجربات نے پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ جوابی اقدام کرے تاکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن برقرار رہے۔ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی ادارے اس بات کے حامی تھے کہ ملک کی سلامتی کے لیے جوہری جواب دینا ضروری ہے۔ نواز شریف کو خاص طور پر امریکہ کی طرف سے شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا تھا، لیکن قومی جذبات اس بات پر زور دے رہے تھے کہ پاکستان اپنی جوہری صلاحیت کا مظاہرہ کرے تاکہ بھارت کے خلاف مزاحمت کا تاثر دیا جائے۔ 28 مئی 1998 کو نواز شریف نے جوہری دھماکے کرنے کی اجازت دی، اور پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 زیر زمین جوہری دھماکے کیے۔ یہ دھماکے بھارت کے اقدام کا جواب تھے، اور نواز شریف کا یہ فیصلہ پاکستان کے قومی مفادات اور سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے جرأت مندانہ اقدام سمجھا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے، جس نے اسے جوہری ریاست بنایا اور جنوبی ایشیا کے جغرافیائی سیاست کو تبدیل کر دیا۔ جوہری دھماکوں کے بعد پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ملکی معیشت شدید بحران کا شکار ہو گئی، مگر قوم کا گرتا ہوا مورال بہت بلند ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن گیا، اور اس کامیابی کا صحرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر چاہتا ہے۔ 2021 ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے بہت سارے شکووں اور ناراضگیوں کے ساتھ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور ان شکووں کی وجہ ان پر عائد الزام تھے، جس پر یوں تو حکومتی دباؤ میں انہوں نے قوم سے معافی مانگی، مگر کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ دراصل
ہوا کچھ یوں کہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹیننٹ اور پاکستانی صدر پرویز مشرف کے درمیان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جوہری پھیلاؤ کی سرگرمیوں پر اہم گفتگو ہوئی۔ اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر خان نے لیبیا، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی اور معلومات کا تبادلہ کیا تھا اور لاکھوں ڈالر لے کر اس حساس معلومات کو بیچا تھا۔ بقول پرویز مشرف کے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہاری زندگی میں وہ کون سا دن تھا جب تمہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، میں اسی ملاقات کا کہوں گا، کیونکہ جارج ٹیننٹ نے پرویز مشرف کو ایسے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جو AQ خان کو کئی ممالک کے ساتھ جوہری معاہدوں میں براہ راست ملوث کر رہے تھے۔ سب سے نمایاں کیس لیبیا کا تھا، جہاں بین الاقوامی معائنہ کاروں نے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے جو ڈیزائن اور آلات برآمد کیے تھے وہ پاکستان کے ڈیزائن سے مماثلت رکھتے تھے۔ پاکستان کے خفیہ دستاویزات امریکی باشندے کے ہاتھ میں دیکھنا صدر مشرف کے لیے تکلیف دہ تھا، تاہم مشرف نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا کہ خان نے یہ سب کچھ حکومت کی اجازت کے بغیر خود کیا ہے اور یہ کہ حکومت کو ان کی سرگرمیوں کا علم نہیں تھا۔ یہ حکمت عملی اس لیے اپنائی گئی تھی تاکہ پاکستانی حکومت کو براہ راست ملوث ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر حکومت پر الزام آتا تو بین الاقوامی پابندیوں اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن جب یہ معاملات سامنے آئے تو پاکستان کی عالمی سطح پر جوہری پھیلاؤ کے حوالے سے شہرت پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ کیا پاکستان ایک قابل اعتماد ملک ہے؟ کہیں پاکستان کا جوہری پروگرام جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث تو نہیں بنے گا؟ مغرب کو یہ بھی خدشہ تھا کہ پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی مناسب نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط ہاتھ میں جا سکتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندرونی دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے پیش نظر۔ اور عبدالقدیر خان کے خلاف ثبوتوں نے ان خدشات کو تقویت دی۔ بین الاقوامی برادری کے اندر پاکستان کے جوہری پروگرام پر سخت تنقید کی گئی۔ جارج ٹیننٹ اور پرویز مشرف کے درمیان ہونے والی گفتگو جوہری پھیلاؤ کو روکنے کی عالمی کوشش کا ایک اہم موڑ تھی۔ ٹیننٹ کے فراہم کردہ شواہد نے AQ خان کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے تمام شک و شبہات کو ختم کر دیا اور پاکستانی حکومت پر دباؤ بڑھا کہ وہ اس مسئلے پر کارروائی کرے۔ مشرف پہ دباؤ تھا کہ عبدالقدیر خان کو امریکی تحویل میں دے دیا جائے، مگر یہ مطالبہ ایسا نہیں تھا جسے مان لیا جاتا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ملک میں دیوتا جیسی اہمیت حاصل تھی۔ انہیں محسن پاکستان کہا جاتا تھا، بچہ بچہ ان کا شیدائی تھا۔ ایسے میں ان کے خلاف کوئی بڑا اقدام قوم کی شہرت کاٹنے کے مترادف تھا۔ بالآخر 2004 میں مشرف نے خان کو گھر میں نظر بند کر دیا اور خان نے PTV پر قوم کے سامنے اپنے جوہری پھیلاؤ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ان کا اعتراف اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ایک روک سائنسدان تھے، حالانکہ یہ وسیع پیمانے پر سمجھا جاتا تھا کہ پاکستانی فوج اور حکومت کے کچھ عناصر خان کی سرگرمیوں سے آگاہ تھے۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں جوہری پھیلاؤ میں ملوث ہونے کے اعتراف کے بعد انہیں جس غیر اعلانیہ نظر بندی کا سامنا تھا وہ اس کے خاتمے تک کا انتظار کرتے کرتے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ یاد رہے بعد میں بہت سارے انٹرویوز میں اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو وہ رد کر چکے ہیں۔ جس نظر بندی کا آغاز 2004 میں ہوا تھا وہ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب پر اپنی مرضی سے لوگوں سے ملنے اور ایک آزاد زندگی گزارنے جیسے بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے مرتے دم تک عدالتوں سے ریلیف کے منتظر ہی رہے۔ اپنے مختلف انٹرویوز میں وہ اپنے جذبات کو آشکار کرتے نظر آئے کہ وہ اندرونی طور پر بہت دکھی اور صدمے کا شکار ہیں۔ انہوں نے بار بار کہا، میں نے اپنی زندگی ملک کی خدمت کے لیے وقف کی اور میرے خلاف الزامات ایسی سازش ہیں جو مجھے بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو ہمیشہ قوم کی آنکھ کا تارا رہا۔ یہ دکھ ناقابل برداشت تھا۔ میرا ضمیر صاف ہے، لیکن یہ الزامات میرے دل پر ایک بوجھ کی طرح ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کے ان الفاظ میں ایک گہری تلخی اور اداسی جھلکتی تھی۔ ان سے ایک انٹرویو کے دوران جرنلسٹ نے ان کا ہی لکھا شعر انہیں سنایا، جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ گزر تو خیر گئی ہے میری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اور پھر ان سے سوال کیا کہ قوم تو آپ سے محبت کرتی ہے، وہ تو اہل کوفہ میں شامل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہا، قوم کو تو پتا ہے وفا والے کون ہیں اور کوفہ والے کون ہیں۔ پھر کہنے لگے، میرا ایک اور شعر بھی ہے، اس شہر لا زوال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھی جس میں قوم سے کہا کہ میری نماز جنازہ ہر شہر ہر گلی میں پڑھائی جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سیاستدان کچھ بھی کہیں مگر ان کے تمام تر الزامات کے باوجود قوم ان سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ڈاکٹر خان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاکستان کے لیے وقف کیا۔ ڈاکٹر خان کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم، محنت اور حب الوطنی سے ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔